مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاید آپ احباب کے علم میں ہو کہ فرانس نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے. آج سے جس موضوع پر ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی معروضات کا، ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. فضائل کا، معجزات کا یہ سنانے کا وقت نہیں رہا. ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم ان لوگوں میں سے نہیں، نہ ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں جن کے بارے شاعر نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر. یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. ہم ان نادان لوگوں میں سے نہیں. ایک بات. دوسرا، تمام مسلمانان اسلام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اب فضائل نہ سنائیے. ہمیں پتہ ہے کہ ان جیسا کائنات میں رب نے دوسرا پیدا نہیں کیا، اس پر ہمارا ایمان ہے. اب وقت ہے لوگوں کو یہ بتانے کا، یہ باور کرانے کا کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں اور امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. پہلا حق جو اس ساری کائنات کے ایک ایک فرد پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کر دیا، یہ ارشاد فرما کر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس ارشاد سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام کے تمام فرد نوع بشر وہ پابند ہیں اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا رسول مانتے ہوئے ایمان لائیں. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام لوگوں کے لیے، نسل انسانی کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا، بشارت دینے والا بھی آپ کو بنایا، ڈر سنانے والا بھی آپ کو بنایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں، اے لوگو
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور مجھے اس رب نے بھیجا ہے جس کی بادشاہت الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جس کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب اس آیت کے تحت امام ابن کثیر نے کمال کر دیا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا قل، اس سے مراد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، وَهَذَا خِطَابٌ لِلْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، تمام عرب و عجم، تمام گوروں اور کالوں کو کہہ دو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اپنے سے پہلے رسولوں کی طرح جو ایک علاقے اور ایک قوم کی طرف آئے تھے، نہیں، میں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میں دعوت فکر دیتے ہوئے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے ساری دنیا کو مخاطب کر دیا، اسی دعوت کی نشر و اشاعت لے کر اسی ایک پیغام کا دور دراز تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان پوری دنیا میں پھیلے، کہ ہمارے نبی کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے۔ اب دنیا کو پیغام کس نے دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ تو ہمیں صحابہ کا جانشین بننا چاہیے، ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ تم کس منہ سے انکار کرتے ہو، یہ نبی پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور آج اہل مغرب جس بات پر گامزن ہے نا، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک معاملے میں ایک انسان پر ظلم کیے جاؤ، انتہا کر دو، کبھی تو وہ رد عمل کے طور پہ کچھ کرے گا۔ مغرب نے یہ وتیرہ اپنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر گستاخی کیے جاؤ، چند ماہ گزرتے ہیں، چند ایام گزرتے ہیں، پھر یہ کام کرو، یہ کرتے چلے جاؤ۔ اس کے رد عمل میں اگر مسلمان کچھ کریں تو ہمارے وہ لبرلز جو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کچھ نہ کچھ تو آپ کی طرف سے بھی ہوا ہے، اور ڈوب مرو تم لوگ، کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ تحمل اور برداشت کب تک برداشت کیا جائے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم خود اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرو، بھی ہمیں برا بھلا کہے جاؤ، ہم کچھ نہیں بولیں گے، تمہیں اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ کو اظہار رائے کی آزادی ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر آج مسلمان آپ سے تحمل اور برداشت اور حلم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ روکو، یہ قدم، یہ قلم، یہ ہاتھ اور یہ نگاہ اب جس طرف اٹھ رہی ہے، اب تک تو ہم زبان سے روک رہے ہیں، لیکن جس وقت اس کلمہ گو کی غیرت جاگی تو وہ قلم،
وہ قدم، وہ ہاتھ، وہ زبان، وہ آنکھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، خدا کی قسم وہ روئے زمین پر رہے گی نہیں۔ ہمارے حلم کو، ہماری برداشت کو ہماری کمزوری نہ سمجھو، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھو، ہماری فراخ دلی سمجھو، اور اگر اب بھی تم نہ سمجھو تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ کوئی نہ کوئی مرد مجاہد اٹھے گا، کوئی نہ کوئی مرد مجاہد اٹھے گا۔ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے غازی علم دین سے، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے شروع دن سے۔ مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے والا وہی اللہ کا چنا ہوا جس نے پہلے انتہا درجے کا کام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تھا۔ جب اللہ نے ہدایت دی تو وہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں نے وہ کیا ہے نا تو میں نے یہاں بھی سب سے بڑے دشمن رسول کو میں نے جہنم واصل کیا۔ اور میں خراج تحسین پیش کروں گا، ہمارے ملک کے نامور صحافی ہیں انصار عباسی۔ انصار عباسی صاحب آپ کو سلام ہے۔ انصار عباسی نے کل کے اخبار میں کالم لکھا، اور یہ انصار عباسی صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ فرانس ایک بار پھر تمام حدوں کو پار کر چکا ہے۔ پہلے تو صرف پرنٹ میڈیا میں خاکے چھپتے تھے، اب کی بار ان کے اندر کا جو گند ہے وہ اس صورت میں باہر نکلا کہ سرکاری عمارتوں پر بھی وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اور انصار صاحب نے وہ پھر اس کی جو پچھلا اس کا سیاق و سباق تھا وہ سارا لکھا کہ اس کی پشت پناہی پر وہی رسالہ ہے جو 4-5 سال سے نہیں، اس سے عرصہ دراز سے یہ کام کر رہا ہے، اور 4-5 سال پہلے اس کا رد عمل ظاہر ہوا اور اس میگزین کے عملے پر حملہ ہوا، 12 افراد اس میں مارے گئے، خس کم جہاں پاک۔ اور حال ہی میں ان کو دکھایا تو بہت کچھ جاتا ہے، یہ دیکھتے تو بہت کچھ ہیں۔ چند ہفتے قبل فرانس میں ایک پاکستانی نوجوان نے یہ خاکے شائع کرنے والے شخص پر حملہ کیا تھا، اس کے جو چند کارکن تھے انہیں زخمی کیا تھا۔ ابھی حال ہی میں کلاس روم میں استاد اپنے بچوں کو وہ گستاخانہ خاکے دکھا رہا ہے، حال ہی کی بات ہے۔ 15-16 سال کا طالب علم، 15-16 سال کا طالب علم، اس نے اپنے استاد کو قتل کیا۔ یہ اس کے باوجود، انصار صاحب نے لکھا، اس کے باوجود فرانس یہ بنیادی نقطہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مسلمان گستاخی کے عمل کو کسی طور برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان اپنے ہاتھ میں قانون لے سکتا ہے۔ یہ اشارہ کافی ہے۔ اور اب اس کے بعد وہ مزید آگے بڑھے، اور مزید آگے بڑھ کے انہوں نے جو کام کیا، ہم ترکی کے صدر انہیں بھی سلام پیش کرتے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کویت کے مسلمان، اتوار کے دن دوپہر کے وقت ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے ایک ٹویٹ جاری ہوا جس میں انہوں نے فرانسیسی صدر کی جاہلانہ حرکت کے حوالے سے مذمتی بیان جاری کیا، لیکن جو رد عمل اس پر ظاہر ہونا چاہیے تھا، ایک ہمارے وزیر اعظم نے بیان دیا اور دوسرے جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے اس پر بیان دیا۔ انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ میں نے درخواست کی
میں نے درخواست کی وزیر اعظم صاحب سے، نواز شریف سے اور ان کے خانوادے سے، بلاول بھٹو سے ٹویٹ کے ذریعے درخواست کی، اس معاملے پر بھی بولیں، اس معاملے پر بھی بولیں، کیونکہ جب ہمارے حکمران اور سیاسی رہنما احتجاج میں اپنی آواز بلند کریں گے تو عوام کے احساسات کی صحیح نمائندگی ہو سکے گی۔ اور تا دم تحریر، انصار صاحب نے لکھا تا دم تحریر اب تک اس کی مذمت میں کوئی بیان اس کے علاوہ جاری نہیں ہوا۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے صدر نے بھی عمران خان کے ٹویٹ کو آگے ری ٹویٹ کیا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے کسی رہنما کا کوئی بیان نہیں آیا۔ میں تمام سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے یہ دست بدستہ، کیونکہ ان کے بھی نبی ہیں، صرف مولویوں کے نہیں۔ یہ جو سارا دن بیٹھ کے اپنے لیڈروں کے بارے میں صفحے کے صفحے سیاہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے محبوب، اس محبوب کے بارے میں، وہ کسی پر احسان نہیں، نہ ان پہ احسان ہے، ان پہ بھی احسان نہیں، اپنی بخشش کروانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے رکھا ہے۔ میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے رکھا۔ فرمایا یاد رکھو میری وہ دعا ہر شہادت دینے والے کے کام آئے گی، میری وہ دعا ہر کلمہ گو کو نصیب ہوگی، میری اس دعا سے ہر وہ شخص فیض یاب ہوگا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ آج رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بننے کا وقت ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بننے کی ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، نعمت دی ہے، اس کا بن سکتے حقدار۔ میدان عمل میں نکلو، جو جہاں جہاں تک پیغام پہنچا سکتا ہے پیغام پہنچائے۔ وہ کیا پیغام پہنچائے؟ محبت رسول کا، عظمت رسول کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے منکرو تمہارے لیے بھی وہ رسول بن کے آئے ہیں، صرف ایک خطے کے لیے نہیں، صرف ایک نسل اور ایک علاقے کے لیے نہیں، تم سب کے لیے آئے۔ اور پھر یہ یاد رکھو اگر تم اس سے باز نہ آئے تو پھر اگلا جو معاملہ ہوگا، پھر فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار فرما، اللہ سوئے ہوئے حکمرانوں کو بیدار فرما دے۔ یہ حکمران جو اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں، ہر حد تک جا سکتے ہیں، بچے مروا سکتے ہیں، کارکن مروا سکتے ہیں، چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، ہر حد تک جا سکتے ہیں، کارکن مر جائیں اور ان مرے ہوئے لوگوں کو پھر ڈھال بنا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ان کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے سب یک زبان ہو کر، یہ لوگ کہا کرتے تھے جی مولویوں نے اختلاف ڈالا ہوا ہے، آپ نے گزشتہ دنوں اس بات کو ملاحظہ کر لیا کہ مولوی جب بھی اسلام پر کڑا وقت آیا کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، کسی نے نہیں کسی کا مسلک دیکھا، سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک زبان ہو کر نکل کر آئے
اور سب نے دنیا کو پیغام دیا۔ ہمارے آپس کے اختلافات 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب عظمت رسول کی باری آئے گی، عظمت صحابہ کی باری آئے گی، ہم میں کوئی بریلوی نہیں، ہم میں کوئی دیوبندی نہیں، ہم میں کوئی اہل حدیث نہیں، ہم صرف اور صرف رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ یہ پیغام دے دیا۔ اب بات ہے سیاسی ذمہ داروں کی۔ آپ بھی ایک ہو، آپ اپنی کرسی کے لیے تو اتحاد کر سکتے ہیں، اگر اتحاد ہی کرنا ہے تو اس موقع پر بیک زبان ہو کر اپنے جلسوں میں یہ پیغام بھی دیں فرانس کو کہ باز آ جاؤ، اس بات سے باز آ جاؤ، ہمارے جذبات سے نہ کھیلو، یہ آگ کا کھیل ہے، یہ آگ کا کھیل ہے، تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ہم کمزور سہی اپنی ناکامیوں کے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم کمزور سہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کبھی بھی ہم سودا نہ کیا ہے، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات تم یاد رکھنا کہ ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمان اس سبق کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ دبی ہوئی چنگاری جس دن جوش میں آئی تو پھر سارے عالم کفر کو جلا کر خاکستر کر کے رہے گی۔ ڈرو اس وقت سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم